من کنت مولا والی جو روایت ہے 1.25 لوگوں نے اس کو سنی ہے، اس کا انکار کسی نے بھی نہیں کیا ہے۔ 110 صحابہ جو ہیں وہ اس روایت کے راوی ہیں، 82 تابعین ہیں جو اس روایت کے راوی ہیں، 360 صاحبان علم و فضل نے اپنی کتابوں کے اندر غدیر کی روایت کو لکھا ہے، 26 صاحبان علم و فضل اور اکابرین اسلام ہیں جنہوں نے مستقل غدیر کو اور حدیث غدیر کو عنوان قرار دے کر مستقل کتابیں لکھی ہیں، مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت آیت اللہ عبدالحسین الامینی کی جو کتاب الغدیر 20 جلدوں پر ہے، یہ کتاب لکھنے میں انہوں نے 20 سال لگائے ہیں، 10,000 کتب کا مطالعہ کیا ہے، دنیا اسلام کے تمام تر حوالہ جات کو جمع کیا ہے، تمام منابع اور ماخذ اور مصادر کو اس کتاب کے اندر جمع کر دیے گئے۔ اگر کسی شخص کو شک ہے، ریب ہے اور اسے کوئی حوالہ چاہیے تو وہ الغدیر کا مطالعہ کرے۔ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کا حوالہ الغدیر کے اندر موجود نہ ہو۔ الغدیر کے اندر تمام کتابوں کے حوالے بھی موجود ہیں اور تمام کتب کی پوری فہرست بھی موجود ہے، اور ان تمام صحابہ کے نام بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے اس غدیر کو اور من کنت مولا کے اعلان کو جنہوں نے روایت کی ہے۔ تو یہ روایت اس سے برادران اہل سنت کو بھی اختلاف نہیں ہے، اور اگر نسل نو چاہے تو اہل سنت علماء کرام کے بیانات کو نیٹ پر دیکھ سکتی ہے، جس میں طاہر القادری صاحب ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے ہمارے برادران بریلوی برادران اور دیوبندی اہل سنت علماء کرام ہمارے لیے بہت محترم ہیں کہ جنہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے اور انہوں نے اس کی سند کو بھی بیان کیا ہے، اس کو صحیح مانا ہے۔ اس کے علاوہ مسلم صحیح مسلم کے اندر بھی یہ آئی ہے اور سیاست اور دوسری کتب کے اندر بھی۔ بہرحال اس پر بحث نہیں ہے، یہ روایت ہے اور حضرت علیہ السلام کی ولادت کا اعلان ہو گیا۔ اس کے بعد بات یہ آ گئی کہ لفظ مولا کا جو معنی کی بات آئی ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن چلیں مجھے اس سے بحث نہیں ہے۔ اس کے 27 معنی لکھے گئے ہیں کہ لفظ مولا کے 27 معنی ہیں۔ تو پیغمبر اکرم نے جو کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، میں کہتا ہوں 27 معنی نہیں، 27,000 معنی کر لیجئے، مگر پیغمبر نے جب یہ کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہہ دیتے کہ سب کا علی مولا ہے۔ یہ کیوں کہا پہلے کہ جس کا میں مولا ہوں؟ یہ کہنا کہ جس کا میں مولا ہوں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ جس معنی میں مولا ہوں اسی معنی میں علی مولا ہے۔ یہ واضح کرنا تھا نا، من کن تو اسی لیے کہا ہے کہ جس معنی میں تمہارا مولا ہوں، اگر میرے کو دوست سمجھتے ہو، یار سمجھتے ہو، تو پھر اس کو بھی دوست یار سمجھنا، اور میرے کو اگر اپنا آقا سمجھتے ہو، رسول اعظم سمجھتے ہو، میری نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھتے ہو، تو پھر اسے بھی میرے بعد اپنا حاکم سمجھنا اور اپنا پیشوا سمجھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ اچھا، اس کے بعد کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پیغمبر اکرم نے یہ عہد لیا سب سے، جتنے مسلمان وہاں موجود تھے ان سب سے یہ کہا کہ کیا میں تمہاری جانوں اور مالوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ اولا بھی تصرف نہیں ہے۔ یہ کیوں لیا؟ اس اقرار لینے کے بعد کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، تاکہ لفظ مولا کے معنی واضح ہو جائیں۔ لفظ مولا کے معنی کو واضح کرنے کے لیے یہ بولا تھا کہ کیا میں تمہاری جانوں پر اور تمہارے مالوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ تو معنی واضح ہو گئے نا مولا کے۔ پھر کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی جس طرح تمہاری جان و مال پر مجھے حق تصرف ہے اسی طرح تمہارے جان و مال پر میرے بعد علی کو حق تصرف ہے۔ ہمارا موضوع خلافت نہیں ہے، ہم خلافت کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ جنہوں نے پیغمبر اکرم کے بعد جس کو خلیفہ مانا، جو جس مشرب سے وابستہ ہے، وہ ہمارے لیے سب کا احترام ہے، ہمیں کسی سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن ہم اپنا نقطہ نظر تو بیان کریں گے، اور وہ مجھے بیان کرنا پڑے گا کہ میرا مسلک تو میرے لوگ تو مجھے سن رہے ہیں نا، اگرچہ میں تمام مسالک کا احترام کرتا ہوں اور تمام مکاتب کا میں احترام کرتا ہوں۔ تو یہ بات کہ حدیث غدیر کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لفظ مولا کے معنی 27 نہیں 27,000 ہوں۔ پیغمبر اکرم نے 2 باتیں کہہ کر لفظ مولا کے معنی کا تعین کر دیا ہے۔ ویسے 18 مقامات پر قرآن مجید میں مفرد صورت میں آیا لفظ مولا، قرآن مجید کا مطالعہ کر لیا جائے، احادیث میں کہاں کہاں پر لفظ مولا کس کس معنی میں آیا اس کا مطالعہ کر لیا جائے، لغات کو بھی دیکھ لیا جائے۔ میں اس کو انکار نہیں کر رہا ہوں کہ اس کے معنی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پیغمبر نے انہی معنی کی اصلاح کے لیے یہ کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اسی معنی کو درست کرنے کے لیے، اس معنی کو ٹھیک کرنے کے لیے پیغمبر نے کہا کہ کیا میں تمہاری جانوں پر اور تمہارے مالوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا، تاکہ لفظ مولا کے معنی ٹھیک ہو جائیں۔ بعد میں کوئی اس لفظ مولا کے معنی یہ نہ سمجھے کہ پیغمبر نے اس معنی میں کہا ہوگا، پیغمبر نے اس معنی میں کہا ہوگا، پیغمبر نے اس معنی میں کہا ہوگا۔ دوست کو تو وہ حق تصرف نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ کو تھا۔ اگر رسول اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھے، تو ہر دوست کو تو حق تصرف نہیں ہے۔ یہ کوئی قانون بیان کر رہے ہیں جو شرعی قانون ہے۔ ایک سوال جو جس کی تشنگی مجھے محسوس ہو رہی ہے، بہت کامل گفتگو ہے آپ کی، اس ایونٹ کے بعد جی بعد والے سالوں میں اہل بیت نے اس دن کو کیسے سمجھا، کیسے سمجھایا، اور اس کے لیے کوئی تقریب، کوئی خوشی، کوئی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں جیسے آج ہوتی ہیں؟ جی بالکل، اہل بیت اطہار علیہم السلام نے اس دن خوشی منائی ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس بارے میں امر فرمایا اور حکم فرمایا ہے کہ اس دن خوشی مناؤ، یہ عید الاعیاد ہے، عیدوں کی عید ہے، یہ عید الاکبر ہے۔ بلکہ شیخ المحدثین شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ تمام انبیاء نے، یہ میں اپنا شیعہ نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں اور شیعہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ استدلال کا طریقہ یہی ہوتا ہے، اگر میں شیعہ کتاب سے بات کر رہا ہوں تو میں اپنے لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں، اور اگر میں دوسروں سے کوئی بات منوانے کے لیے کروں گا تو پھر میں وہاں کا حوالہ دوں گا، جب مجھے ضرورت پڑے گی تو پھر میں وہاں کا حوالہ دوں گا، لیکن میری بحث اس سے نہیں ہے۔ تو شیخ المحدثین شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ یہ تمام انبیاء نے منائی ہے۔
انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ تقریباً تمام انبیاء کے جو نائبین ہوتے تھے ان کا تقرر 18 ذی الحج کو ہی ہوا ہے. اچھا. ہر نبی کے نائب کا 18 ذی الحج کو ہی تقرر ہوا.